السلام علیکم ناظرین، بات آزادی کے ساتھ، اور آج ہماری بات جو ہوگی وہ خواتین کے حوالے سے ہے۔ خواتین ہمارے معاشرے کا بلکہ ہماری زندگی کا اہم جزو ہیں، لیکن صحافت کی ہم بات کریں تو خاص طور پہ علاقائی سطح پر خواتین صحافیوں کے لیے مواقع نہ ہونے کے برابر یا انتہائی محدود ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے شہناز یوسفزئی سے۔ شہناز یوسفزئی کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ یہ ان کو آپ اگر کہیں کہ ایبٹ آباد کی ریڈیو سسٹرز تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ یہ تقریباً چار بہنیں ہیں اور چار ماشاءاللہ ریڈیو سے وابستہ ہیں۔ شہناز یوسفزئی نے حالیہ 1-2 سالوں کے دوران ڈیجیٹل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی طرف تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا۔ شہناز، ہمارے ہاں ویسے تو خواتین ہر شعبے میں ہیں، لیکن علاقائی سطح پر بہت کم، اب دیکھا جائے تو ظاہر ہزارہ یونیورسٹی کا ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن آن گراؤنڈ خواتین کی اس طرح ہمیں نمائندگی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم اسپیسیفکلی آپ نے علاقائی کی بات کی ہے، علاقائی سطح پر، تو اگر ہم ایبٹ آباد کی بات کریں تو شہر بھی چھوٹا ہے نسبتاً۔ بظاہر تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ظاہر تعلیم یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اویئرنیس بھی ہوگی، لیکن جہاں تک ہم صحافت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کچھ شعبے جو ہیں وہ ہم نے مختص کر دی ہیں کہ یہ مردوں کا شعبہ ہے اور یہ جو ہے وہ خواتین کا اجارہ داری بنی ہوئی ہے۔ ہاں، کچھ خواتین کے شعبے ہیں اور کچھ مردوں کے ہیں۔ پھر اگر ہم ایبٹ آباد کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف 2 ہی شعبے رہ جاتے ہیں، یا تو آپ جو ہے وہ ٹیچر بن سکتے ہیں اور یہی آپ کو اجازت بھی ملنی ہے گھر سے، اور نسبتاً جو ہے وہ کم ری ایکشن بھی ہونا ہے سوسائٹی کی طرف سے۔ ایک ہمارے پاس یہ شعبہ ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے قابل ہیں اور ایکسٹرا آرڈینری ہیں تو آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن رہتا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کون سے شعبے میں جانا ہے۔ حالانکہ شہناز سے کہ ویسے تو جرنلزم بڑی دلچسپ فیلڈ ہے جس میں مطلب چارم بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے، لیکن خواتین کیوں اس طرف آنے سے ہچکچاتی ہیں؟ اور بالکل دیکھیں اب تو ہمارے یہاں یونیورسٹیز تقریباً تمام یونیورسٹیز ماس کمیونیکیشن میڈیا ڈپارٹمنٹ ان کے بعد کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت کم بطور کیریئر اس طرف آتی ہیں۔ اچھا، بائی نیچر بھی ہم دیکھیں نا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسپیسیفکلی مرد کے لیے ہیں، مرد حضرات کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی دلچسپی کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ظاہر آپ اس پروفیشن میں جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بڑی رسپیکٹ بھی ہے اور خواتین کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر مرد حضرات جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر بھی رہے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی ایشوز ہیں، خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ انڈیویجولی بینگ میل اس کو کور نہیں کر سکتے ہیں، اور خواتین جو ہیں اس کو آپ سے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تو ہونا تو چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کریں، اور ہم جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، تو ہونا تو چاہیے، لیکن یہ پھر دلچسپی کی بھی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کم دلچسپی بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا، دوسرا میرے خیال میں تو جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے کہ خواتین شاید اپنے اندر وہ حوصلہ بھی نہیں کر پاتی۔ آپ ظاہر فیلڈ میں کام کرتی ہیں تو دیکھیں میرے خیال میں جو آپ کے ذہن میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ اسی وقت تک ہے جب آپ گھر تک محدود ہیں۔ باہر آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کے اندر اپنا کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم دیکھیں چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو عورت ہونا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ ظاہر ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ چیلنج وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اگر اس نے پھر فیلڈ میں کام کرنا ہے، جیسے آپ نے صحافت کی خصوصاً بات کی ہے، تو پھر مرد بننا پڑے گا ڈیفینیٹلی۔ پھر آپ نے یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ہم نے اس چیلنج کو فیس کرنا سیکھنا ہے۔ اگر یہ حوصلہ ہے تو بالکل میدان حاضر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی کوئی ٹیکنیکل چیز بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو ہے اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے کچھ معاشرتی اقدار بھی ہیں صفدر صاحب، اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو نسبتاً مسائل کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں اگر ہم فیلڈ کی بات کریں تو نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ صحافت جو ہے، صحافت کا جو پیشہ ہے، ٹائم نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، 9 to 5 والی جاب نہیں ہے، یہ 9 to 5 والی جاب نہیں ہے، فیلڈ جرنلزم جو ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہو تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا، پھر خواتین کا ظاہر ہے ایک ملٹی ٹاسکر بھی ہے، اس کو فیملی کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، والدین کو بھی دیکھنا ہے، ان کی مرضی منشا کو بھی دیکھنا ہے، تو وہ پھر یہ کچھ ہرڈلز ہیں سوشلی کہ وہ اس کو پریکٹیکلی پھر لے کے بھی نہیں جا سکتی۔
اب اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ نے ماس کمیونیکیشن کی بات کی ہے کہ اکثر جو ہے خواتین میں کی بڑی تعداد آپ کو یونیورسٹیز میں نظر آتی ہے، لیکن جب پریکٹیکلی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر یہ انہی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جاتی ہیں خواتین. اچھا، آپ کا ظاہر ہے زیادہ کیریئر جو رہا وہ تو ریڈیو کے حوالے سے. ریڈیو تو چلیں گھر سے نکلے، آفس کے، اسٹوڈیو پہنچے، اسٹوڈیو سے پروگرام کیا. اب آپ کا فیلڈ جرنلزم کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا فیلڈ جرنلزم کا تجربہ اچھا بھی رہا، لیکن ساتھ میں اگر آپ میرے انٹروڈکشن میں یہ بتا دیتے کہ میں ایک پختون فیملی سے میرا تعلق ہے تو پھر آپ کو آواز کی دنیا کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. کہ ظاہر ہے اگر آپ جاتے ہیں، اور اگر آج کل کی آپ بات کریں تو ریڈیو تو وہ ریڈیو رہا نہیں ہے، وہ بھی ٹی وی بن گیا ہے. تو اس میں بھی اتنے ہی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا بینگ پختون، ایک شاید یہ میتھڈ توڑتی جا رہی ہے، دم توڑتی جا رہی ہے، لیکن ہر علاقے میں ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اگر ہماری تھوڑی سی بچت اس وجہ سے ہوئی ہوئی ہے کہ والد صاحب پروفیسر تھے ہمارے ایسوسیٹ، اور وہاں سے جو ہے وہ کیونکہ میرا تعلق مردان سے ہے تو وہاں سے جو ہے وہ جب شفٹ ہوئے ہیں، ٹرانسفر ہوئی ہے خوش قسمتی سے، تو یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ایبٹ آباد میں آ گئے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج وہ تھا کہ ایک پختون فیملی میں سے اپنی فیملی کو، سب سے پہلے تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں سے نکلنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ آنا، اور پھر مکمل طور پر ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے اولاد کی تربیت کے لیے، اسکولنگ کے لیے. تو میرے خیال میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور آپ جو ہے کسی بھی سپورٹ کے بغیر آگے جا نہیں سکتے. اور خاص طور پہ میرے خیال میں خاندان کی سپورٹ کے بغیر خاندان بالکل ایسے ہی، اور سربراہ ساتھ ہو تو پھر ذرا تھوڑا سا مسئلہ کم ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ان کے والد صاحب خود بھی لٹریچر سے ہی وابستہ ہیں، تو وہ ان کی بڑی دلچسپی بھی رہی ہے، نیوز پیپر کے لیے بھی وہ لکھتے ہیں اور ابھی تک لکھتے ہیں. تو ان کی اپنی جو ہے وہ بھی زیادہ کمپیئرنگ کرنا، اسٹیج کمپیئرنگ کرنا، تو یہ وہاں سے مطلب یہ زیادہ آپ کو جینیٹک وہ آپ کو مل گیا کہ یار. اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم لوگ سارے جو ہے وہ ریڈیو میں ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہم ایک ہی اسٹیشن میں نہیں ہیں، سارے مختلف اسٹیشنز میں ہیں. کوئی پشاور میں ہے، کوئی مردان میں ہے، کوئی ایبٹ آباد میں ہے. صحیح. تو اس طرح سے ہے کہ مطلب ہم لیڈ کر رہے ہیں. لیڈ، اچھا، پورے صوبے کو آپ نے کور کیا ہوا ہے. بہرحال چلیں، یہ تو ہو گیا وہ. اچھا، ظاہر ہے آپ جب فیلڈ میں جاتی ہیں تو عموماً وہاں پہ آپ کو بینگ اے وومن آپ کو کس قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف ان لوگوں سے چیلنج ہے یا ان لوگوں سے ہمیں مسئلہ ہے جو صحافت کو نہیں سمجھتے. ذاتی طور پر اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی جو فیمیل صحافی ہیں، خواتین ہیں، وہ اس سے ضرور اتفاق کریں گی کہ ہمیں اپنے ساتھی کولیگ سے بھی پرابلم ہے، جو صحافت کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی جتنے بھی مطلب جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں. اگر ہم کسی ایک ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس ادارے میں بھی بعض اوقات ایک ایسا بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ایسا ہے کہ اب یہ بندہ اگر میرے پاس آ گیا تو یہاں سے یہ کہیں نہیں جا سکتی. صحیح ہے، مطلب وہ حق ملکیت والا تصور ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. پھر وہ ناراضگی ہو جانا، پھر وہ گروتھ کا جو آپ کا ایک ہے نا ایک اسٹیج، ہاں وہ نہیں ہم گرو کرتے نسبتاً مردوں میں. اگر آپ چاہیں تو ایک چینل چینج کر لیں، دوسرے چینل چینج کر لیں، پلیٹ فارم چینج کر لیں، فیلڈ چینج کر لیں. مطلب آپ کو ہر نئی جگہ جا کے نئے بیہیویئرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ جب تک آپ ہوتے ہیں اور اس وقت تک آپ کا. ہاں جی، بس وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی پرابلم ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فیلڈ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اٹریکشن ہونا اٹس ویری ڈیفینٹ. تو وہاں پہ یہ کہ آپ کو جو ہے ظاہر ہے آپ نے ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. اب وہاں پہ بھی حق ملکیت والی بات آ جاتی ہے. اگر آپ کی کسی کے ساتھ ذرا سی بھی انبن ہوتی ہے تو آپ کے سارے کام پہ اس کا اثر ہوتا ہے. صحیح ہے. کبھی آپ کے پروڈیوسرز کے ساتھ، کبھی آپ جو ہے جو آپ کا کیمرہ ورک کر رہا ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، مطلب جو بھی ٹیم میں ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو چلے مسائل ہیں، ظاہر ہے یہ پدر سری معاشرہ ہم کہتے ہیں اس کو. ہاں جی. لیکن اس چیز کو ٹیکل کرنے کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا. دیکھیں جو خواتین کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہے. اس جگہ تک اسپیسیفکلی جگہ تک پہنچنا بھی مسئلہ ہے. اکیلے جا نہیں سکتے، آپ کو ضرور کسی بندے کی سہارے کی ضرورت ہے. آپ وہاں بھی اکیلے نہیں جا سکتے، تو پھر بڑا مسئلہ ہے. اب اس کو جو ہے آپ نے اس کا سلیوشن بتایا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں
پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ ہاں وہ صنف نازک والا نکالیں، صنف نازک نکالیں اگر صحافت کرنی ہے تو، کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسی فیلڈ کا انتخاب کیا ہے جو ہمارا معاشرہ صرف مردوں کے لیے پسند کرتا ہے تو پھر آپ نے مرد بننا ہے. لیکن اگر ہم خواتین کی بات کریں کہ ظاہر ہے ہم نے خدمت ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، ان کی حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کرنی ہے، کیونکہ ہم کچھ کام ساتھ بھی کر چکے ہیں. آپ نے خود بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ جب میں خواتین نہیں سنی جاتی، میں اگر خاتون سے بات کر رہی ہوں تو نسبتاً تھوڑی سی کمفرٹیبل بھی ہے، بات بھی کر رہی ہے، ریلیکس ہوتی ہیں. آپ کے لیے گھر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کے لیے ان کو ایگری کرنا ان کو مشکل ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہوگا اور یہ خاتون ہی کرے گی تو وہاں پہ ہم اپنا کام بخوبی کر سکتے ہیں. لیکن جن چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہمارے معاشرتی اقدار ہیں. دیکھیں ہم سب کچھ نہیں بھلا سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی فیملیز کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ہم نے خود بھی ایکسیپٹ کرنی ہوں گی، کچھ اپنے لیے ایک دائرہ مقرر کرنا ہوگا کہ ہم ایک ایکسیپٹیبل وے کے ساتھ ہماری پریزنٹیشن ہو. اچھا، جس طرح شناز اس وقت تو ظاہر ہے میڈیا کے ٹرینڈز بھی بدل چکے ہیں، اب ظاہر ہے ایکسیس بہت آسان ہو چکی ہے. اب آپ کسی ادارے کے لیے ملازمت آپ کا مطلب وہ چیز نہیں ہے، ادارے کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی پریزنٹیشن آپ کی ہوگی، آپ کی نمائندگی ہوگی. بالکل. ابھی ایز اے فری لانسر بڑا کام ہو رہا ہے. خواتین زیادہ تر خواتین جو ہے فری لانسر کے طور پر ہی آ رہی ہیں. بالکل، مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے پراپر طریقے سے اگر وہ اپنی تعلیم کو تربیت میں بدلتے ہوئے اگر وہ کریں تو میرے خیال میں زیادہ افیکٹو وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو حیرت ہوگی کہ خواتین فری لانسر بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنے جس طرح سے وہ رائٹنگز کر رہی ہیں، اسکرپٹ رائٹنگ کر رہی ہیں، اسٹوری رائٹنگ ہو رہی ہے، تو بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین نہیں ہیں. پیٹرن چینج ہو گیا ہے، اسٹائل چینج ہو گیا، لیکن خواتین ہیں. صحیح ہے. اور ابھی جو ہے مزید جتنی اویئرنیس جو ہے تھرو میڈیا پھیل بھی رہی ہے اور خواتین جو ہے میرے خیال میں ان چیزوں کو سمجھ چکی ہیں کہ کون کون سے دائرے ہم نے کس دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے اور کہاں سے. اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں، پھر ہمارے لیے بھی اتنا ہی میدان ہے جتنا آپ لوگوں کے لیے ہے. اچھا، مطلب مقابلہ کرنا ہے یہاں پہ، مقابلہ کرنا ہے، بالکل کرنا ہے. تو بہرحال چلیں، ظاہر ہے شہناز آپ نے بھی کچھ عرصہ کام کر لیا، مزید بھی ظاہر ہے آپ کا پیشن ہے، آپ کا پیشن نہیں کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے پیشن سے بڑھ گئے نا. نہیں، آپ کا ایک جسٹ پیشن ہوتا ہے جی میں جرنلسٹ ہوں، اور ایک پیشن ہوتا ہے کہ میں جرنلسٹ بنوں. نہیں، پیشن جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو پیسوں کی، وقت کی، ان تمام چیزوں سے آپ کو نکال دیتا ہے. آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو پیمنٹ کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو ہے وہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں اس کو. اور یہی ہمارا ریڈیو کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ریڈیو تو آپ اتنا بھی وہ تو اس طرح کا مطلب انسینٹیوز کے حوالے سے اتنا بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس سے ہم نے اتنا کمایا اور گاڑی لے لی بس. لیکن یہ ہے کہ جو پیشن ہے وہ آپ کو سونے نہیں دے سکتا. آپ کو ہر جگہ، جیسے اب جرنلزم کی بات کروں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی جو ہے نا ایک سٹوری کو لے کے میں کئی رات نہیں سوتی، ٹینشن ہوتی ہے مجھے کہ ظاہر ہے یہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کہاں موٹیویٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ میں واقعی میں تھوڑا سا پھر ظاہر ہے میرے خیال میں وسائل کا بھی اور ٹیم پر وسائل ہوں تو ٹیم جوڑی جاتی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے. ویسے آپ کی بات میں کافی وزن ہے کہ جب آپ کے پاس انسینٹیوز ہوتے ہیں تو آپ ایک ٹیم بھی ہائر کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ابھی میں سیکھ رہی ہوں، ابھی مزید کام کرنا ہے تو وقت لگے گا. تو اب آگے کی کیا مطلب چلتا رہے گا انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ مزید کام کروں. اور اچھا، جو نئے آنے والی ظاہر آپ جس طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا خواتین ہیں جو کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ کیا ہوگا آپ کا؟ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ آپ نے بات کی اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو میرے خیال میں رکاوٹیں اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کو جو ہے تو بہت آسان بھی ہو گیا پہلے کی بنسبت. ابھی تو آپ کو خواتین ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں اور صحافت میں بھی کافی خواتین ہیں. میرا خیال میں کہ اگر اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ اپنا جو سوسائٹی کا ایک مان ہے وہ رکھ پا رہے ہیں تو میرے خیال میں میدان حاضر ہے. کوئی پریشانی نہیں، کوئی رکاوٹیں ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے. اب جیسے اکثر یہ ہوتا ہے
کہ ہم سے پہلے جو خواتین کام کری تھی اسی فیلڈ میں، تو ان کا یہ بھی پرابلم تھا کہ بڑی ٹرول بھی ہو رہی ہیں، اگر وہ کسی بھی میڈیم سے جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی گالیاں بھی پڑ رہی ہیں. میرا خیال میں کہ ابھی وہ چیزیں کافی حد تک کم. ٹرولنگ کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے ایک صرف ہمارے ہاں تو صحافت جو ہے وہ صرف سیاست پہ بات کرنے کو کہا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ لاتعداد بے شمار ہمارے پاس ایسے موضوعات ہیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں، اور بینگ اے وومن بڑا آسان بھی ہے اس پہ کام کرنا. تو ٹرولنگ کا شکار تو وہی بھی بنتے ہیں کہ جب آپ لوگ مطلب ان معاملات میں، مذہبی معاملات ہو گئے، سیاسی معاملات ہو گئے، آپ اس میں دخل اندازی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے ہٹ کے بھی تو آپ ظاہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو ابھی ہماری جو آڈینس ہے یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ہمیں فالو کیے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے مہذب لوگ بھی ہیں. آپ کو مطلب آپ ابھی ایک اچھے مارجن کے ساتھ آپ کو لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، اور بڑا بندہ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں وہاں پہ، آپ کیا کام کر رہے ہو. تو بڑا اچھا ہے، مطلب اب وہ چیز ختم ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی. لاہور پڑا جاتا تھا یہ بے پردہ گھوم رہی ہے خاتون، اور نقاب بھی نہیں کیا ہوا اس نے. نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے رکاوٹیں کم ہوں گی، اور اپنے لیے ذاتی طور پر بھی مسائل کم ہوں گے. صحیح. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اتنا مشکل شعبہ نہیں ہے. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بالکل آ سکتا ہے، اور اس میں اچھے مواقع ہیں، اس میں خدمت کا مزید آپ کو موقع ملے گا باقی شعبوں کی طرح. شہناز، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی. اس نشست میں آپ کا بہت شکریہ. آپ تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ العزیز ناظرین، یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. خواتین کے حوالے سے ہمارے جو